بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ تمہیں پتہ ہے زخموں پر کون ہنستا ہے؟ وہ جسے کبھی زخم ہی نہ لگے ہوں۔ اسکیئرس کا مذاق کون اڑاتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہ جس نے کبھی درد ہی نہ سہا ہو، جو کبھی لڑا ہی نہ ہو، اور تم ایسوں سے شرماتی ہو۔ اسکیئرس چھپاتی ہو ان سے اپنے، ان کے بے داغ ہونے پر تمہیں رشک آتا ہے۔ کیا ہوا جو زندگی نے تمہیں تمہاری کوشش پر اور جیتنے پر کچھ الگ قسم کے ٹرافیز سے نوازا ہے؟ اسکیئرس کیا ہوتے ہیں تمہیں پتہ ہے؟ یہ نشان ہیں، ثبوت ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ تم سروائیو کر گئی ہو۔ تمہیں نقصان دینے والوں کے لیے ایک سائن بورڈ ہو کہ ان جیسوں کہ کئی بار تم تمغوں کی صورت پہ سجائے پھرتی ہو۔ یہ تمہارے تمغے ہی تو ہیں۔ تم اپنے لیے غازی ہو کیونکہ تم نے اپنی جنگیں لڑی ہیں اور تم زندہ ہو۔ پری کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ کبھی شاید آنسو ہی ہوتے جو ہمارے اندر کی کیفیت کو بتا سکتے ہیں۔ بازل اب خاموشی سے اس کے ہاتھ کو تھپک رہا تھا۔ پریوش رونا نہیں چاہتی تھی، کم از کم بازل کے سامنے تو نہیں، مگر آنسو اس کی بات ماننے پر راضی نہیں تھے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوگا دوبارہ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، سو اسے اکیلا چھوڑ دینا ہی مناسب لگا تھا، وہ اپنے دل کا غبار نکال سکے۔ سو وہ باہر نکل گیا تھا اور اس کے قدم باہر نکلتے ہی پری کی آنکھوں کے سارے بند ٹوٹنے لگے تھے۔ تو آپ نے کیا سوچا ہے اب؟ شانزے نے طیبہ بیگم سے پوچھا تو وہ بولی تھی، سوچنا کیا ہے؟ بازل ویسے بھی چند دنوں بعد چلا جائے گا باہر، پھر یہ لڑکی میں دیکھتی ہوں کتنی دیر ٹکتی ہے یہاں، اسے یہاں سے نکال باہر کریں گے اور کیا۔ لیکن انکل کا کیا ہوگا؟ وہ اپنی بزنس ٹور پر ہیں، ان کو تو میں کسی نہ کسی طرح سنبھال ہی لوں گی، مگر جیسے ابھی بازل نے پریوش کے لیے سٹینڈ لیا ہے، مجھے نہیں لگتا یہ اتنا آسان ہوگا۔ شانزے فکر مند تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، فکر مت کرو، نیا نیا عشق کا بھوت ہے، کچھ دن میں اتر جائے گا اس کے سر سے۔ محبت تو خود یقین نہیں، مجھے تو خود یقین نہیں تھا اس لڑکی کے لیے بازل اتنا غصہ کرے گا۔ پتہ نہیں کیا گھول کے پلایا ہے اس نے کہ اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، ہر وقت میرا بیٹا اس کے دم بھرتا رہتا ہے، مگر میرا نام بھی طیبہ بیگم ہے، میں اتنی آسانی سے اپنی شکست تسلیم نہیں کروں گی۔ شانزے نے سر ہلایا تھا۔ وہ شروع سے ہی بازل میں انٹرسٹڈ تھی اور جیسے ہی اس سے رشتے کی بات چلی اسے لگا تھا اسے دنیا جہاں کی دولت مل گئی ہو، بازل اس کا ہو گیا ہو، مگر اچانک یہ سب کچھ ہو گیا اور سب کچھ جیسے ختم ہو گیا۔ طیبہ بیگم نے اسے بلایا تو وہ آ گئی تھی، گو کہ بظاہر یہ آنے کا مقصد منگنی میں شرکت کرنا تھا، مگر حقیقت میں صرف ایک ہی مقصد تھا، بازل کو پانا، اور وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ بازل کے بار بار کہنے پر اس نے منگنی کے فنکشن کے لیے مہندی تو لگا دی تھی، مگر اس پر وہ خوش نہیں تھی۔ لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے ہوئے بظاہر وہ مصروف دکھائی دے رہا تھا، پر حقیقت میں اس کی ساری توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ ہاتھوں پر مہندی لگائے ہمیشہ کی طرح بیزار شکل بنائے ہوئے وہ سخت خفا دکھائی دے رہی تھی۔ بالوں کی ایک شریر لٹ بار بار اس کے ماتھے سے سرکتی ہوئی اس کے گالوں پر بوسہ دے رہی تھی۔ آدھے بازوؤں تک مہندی لگے ہونے کی وجہ سے اسے سر جھٹک کر ہٹاتی، پر وہ بال پھر کچھ دیر بعد اس کے گالوں پر جھک جاتے تھے۔ وہ اپنی خدمت اسے پیش کر سکتا تھا، پر جانتا تھا اس نے آگے سے کیا جواب دینا ہے، اس لیے لیپ ٹاپ بند کرتا اور سگریٹ سلگایا۔ وہ جانتا تھا سگریٹ اسے پسند نہیں، پر اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ہی وہ طلب نہ ہونے کے باوجود سگریٹ سلگا لیتا تھا۔ اس کے گھورنے پر سگریٹ اس نے ایش ٹرے میں بجھایا۔ ہمیشہ وہ ایسا ہی کرتا تھا، پر کبھی کبھی دوسروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے سمجھانا پڑتا ہے، وہ ان کے لیے اہم ہے۔ میرے ہاتھوں پر مہندی لگی ہے، اس لیے خود ہی اپنی
نظریں مجھ سے ہٹا دے۔ اس کے گھورنے پر وہ تپی تھی۔ وہ مسکرایا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آن بیٹھا۔ زوجہ محترمہ، میں آپ کو گھورنے کا حق رکھتا ہوں۔ جسٹ شٹ اپ۔ بہت ہی بیہودہ مذاق تھا۔ وہ بدتمیز تھی بہت، اور یہ بات وہ جانتا تھا۔ گردن میں بل آ جائے گا۔ میں بال پیچھے کر لیتا ہوں۔ وہ سامنے کیچر پڑا ہے، اسے لگا دے۔ خلاف توقع اس کا جواب زہر بھرا نہیں تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے بال پیچھے کیے اور پھر کیچر لگایا۔ گھورے مت۔ وہ سامنے صوفے پر جا کر بیٹھے شرافت سے۔ وہ اس کی بات پر ہنسا تھا۔ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی، پر بات یوں کرتی تھی جیسے وہ اس سے چھوٹا ہو۔ باسل سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا، مگر اس کی نگاہیں پریوش پر ہی تھیں۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ باسل کے یوں دیکھنے پر وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ نہیں، میں بس سوچ رہا تھا تم مجھ سے پہلے سے ہی اتنی نفرت کرتی ہو یا اب کرنے لگی ہو؟ میں بھلا آپ سے نفرت کیوں کروں گی؟ یعنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ باسل کو گھور کر بولی تھی۔ چلو کسی دن محبت بھی کر ہی لوگی، وہ شرارت سے کہتا، پھر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ محبت؟ پرے ہٹیں آپ۔ کیوں ہٹوں؟ جب میں نے سب کے سامنے تمہیں اپنایا تھا تب بولتی کہ تمہیں میں پسند نہیں ہوں تو میں شادی نہ کرتا۔ تو آپ اب اپنے فیصلے پر پچھتا رہے ہیں۔ میں ایسے فیصلے کبھی لیتا ہی نہیں جن پر مجھے پچھتانا پڑے۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی تمہیں مجھ سے آخر مسئلہ کیا ہے؟ بس آپ مجھے یوں ہی زہر لگتے ہیں۔ باسل نے اسے دیکھا تھا۔ زہر تو تم بھی مجھے لگتی تھی کبھی کبھی۔ دل کرتا تھا تمہیں کھا کر مر ہی جاؤں۔ توبہ، کیسے گھسے پٹے ڈائیلاگ مار رہے ہیں آپ۔ تم کہو تو میں کچھ نیا ٹرائی کر سکتا ہوں۔ وہ ہنسا تھا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ خیر، میں تمہارے لیے ہیلز اور ساڑی لایا ہوں، تم وہی پہننا منگنی میں۔ ساڑی کے ساتھ ہیلز کون پہنتا ہے؟ چلو ساڑی پہن لینا، ساتھ جو بھی تمہیں پسند ہو۔ ہرگز نہیں، میں ساڑی نہیں پہنوں گی۔ کبھی تو خوش کر دیا کرو میری جان۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گا، تم تیار ہو جاؤ، ہم ساتھ چلیں گے، وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولی تھی، بس اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی تھی۔ شانزے نے باسل کو سیڑھیاں اترتے دیکھا تو وہ رک گئی تھی۔ باسل، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، تم کیا مجھے مارکیٹ تک لے کر جا سکتے ہو؟ نہیں، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، روکھے سے انداز میں کہتا ہوا وہ باہر کی جانب بڑھا تھا۔ سوری یار، غلطی ہو گئی، اب معاف بھی کر دو تم۔ وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ معافی اس سے مانگو جس سے مانگنی چاہیے تمہیں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ میری بیوی ہے، اس کی بے عزتی میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ تمہارا لحاظ کیا کیونکہ تم مہمان ہو ہماری، وہ سرد مہری سے کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا تھا۔ بیوی، مائی فٹ، زیادہ ہی بھاؤ دکھا رہا ہے۔ اس دو کوڑی کی لڑکی کو تو میں عقل ٹھکانے لگا کر ہی رہوں گی۔ وہ سلگ کر رہ گئی تھی۔ آنٹی، دیکھا آپ نے باسل کا رویہ مجھ سے کیسا ہے؟ کول ڈاؤن، کچھ وقت لگے گا اسے ٹھیک ہونے میں۔ تم ایسا کرو، پرویز سے دوستی کر لو، طیبہ بیگم بولی تو شانزے کو مزید غصہ آیا تھا۔ آپ یہ کیا بول رہی ہیں؟ میں اور اس سے دوستی؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ میں اس سے بات بھی نہ کروں، دوستی تو دور کی بات ہے۔ جذبات سے نہیں، عقل سے کام لو شانزے۔ کبھی کبھی دشمن کو زیر کرنے کے لیے اس کے قریب آنا پڑتا ہے۔ ادھر میرے پاس بیٹھو، سمجھاتی ہوں میں تمہیں۔ طیبہ بیگم نے شانزے کو پاس بٹھا کر پورا پلان بتانے لگی تھی۔ اونچی ہیل اس نے کبھی پہنی نہیں تھی، اسی لیے وہ بمشکل چل پا رہی تھی۔ باسل کی ضد اور حکم تھا سو مرتی کیا نہ کرتی۔ وہ نہ پہنتی تو باسل اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سنگی فرش پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کا پاؤں اچانک ہی لڑکھڑایا تھا، دھڑم سے گرنے ہی والی تھی۔ باسل نے اسے تھاما تھا۔ وہ تقریباً اس کی باہوں میں جھول گئی تھی، اتنا قریب وہ اس کے کہاں آئی تھی۔ باسل نے اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوتے دیکھا، اور اس کی غلافی پلکوں کا ارتعاش، اس کا لمس اور خوشبو۔ باسل نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ ان کی شادی کے بعد یہ پہلا لمحہ تھا۔ وہ کسی فنکشن میں میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ شرم سے وہ اس کی باہوں میں آنکھیں موندے ہوئی تھی۔ ایسے ہی رہنا ہے تو کیا کچھ اور پلان بنائیں بیگم صاحبہ؟ وہ اس کی گردن کی طرف جھک کر
دھیمی آواز میں بولا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ جیسے ہوش کی سرحد میں واپس لوٹی تھی۔ جی وہ سیدھا ہوئی، جا کر ہیل بدلنے۔ ایسے ہی اگر فنکشن میں لڑکھڑا گئی تو سب کے سامنے مجھے سنبھالنے میں مسئلہ نہیں ہوگا، بس آپ ہی شرما شرما کر پوری ہو جائیں گی۔ وہ اس کی بات پر سر جھکا گئی تھی۔ باسل نے اسے دیکھا، جھکی کانپتی ہوئی پلکیں، وہ دوپٹے کو مروڑ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہولے سے ہنسا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں اٹھائیں، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ باسل نے پہلی بار اسے اتنا نروس اور امپریس ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے ہوئے پری کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ میرا پاؤں لگتا ہے مڑ گیا ہے۔ باسل نے جلدی سے اس کی ٹانگ سیدھی کی تھی۔ ٹخنے کے پاس سرخی ہو رہی تھی، موچ شدید تھی شاید۔ باسل نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ کیا تم چل سکتی ہو؟ پریوش نے کھڑا ہونے کی کوشش کی، مگر پاؤں کی ٹیسیں اتنی شدید اٹھی تھی کہ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں تمہیں اٹھا کر گاڑی تک لے جاتا ہوں، ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی، باسل نے پریوش کو معصوم گڑیا کی طرح اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ جیسے نیچے اترا، شانزیں سامنے تھی۔ پریوش کو باسل کی باہوں میں دیکھ کر اس کے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ منگنی کے فنکشن میں اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ باسل اسے نظر انداز کرتا ہوا تیزی سے پری کو اٹھائے ہوئے باہر گاڑی کی طرف چلا گیا تھا۔ چھوڑوں گی نہیں پری میں تمہیں، باسل میرا ہے بس۔ اس کے اندر حسد کی آگ بھڑکی تھی۔ وہ زیر لب کہتی ہوئی طیبہ بیگم کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ موچ ہلکی سی تھی، پیر مڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر کو دکھا کے وہ گھر واپس پلٹ آئے تھے۔ منگنی کا فنکشن اٹینڈ کرنا کینسل کر دیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا دے، اس پر چادر دے دے۔ وہ دودھ لے آیا تھا، یہ پین کلر لے لو، دودھ سے جلد آرام آ جائے گا۔ وہ اس کی اتنی کیئر کر رہا تھا کہ وہ مشکور ہوئی تھی۔ باسل لائبریری میں داخل ہوا تو اسے بک شیلف کے کنارے دادا جان کی قیمتی چیئر پر کھڑے ہو کر اوپر سے کتابیں ڈھونڈتے دیکھ کر چونکا، پھر خاموشی سے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ کتاب کو ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، پر کتاب اس سے کافی اونچی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے اچانک پوچھنے پر اس نے چیخ ماری اور دوسرے ہی لمحے وہ نیچے آ رہی تھی۔ باسل نے غیر ارادی طور پر اسے تھاما تھا۔ ایک لمحے کے لیے پری کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، پر دوسرے ہی لمحے وہ اسی جلالی موڈ میں آئی جس میں رہتی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ شرم نہیں آتی ایسا کرتے ہوئے؟ میں تو باسل نے کہنا چاہا، پر وہ کہاں سنتی تھی۔ میں کیا؟ بکری کی طرح منمنانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ ذرا بھی سوبر یا ڈیسنٹ نہیں ہے آپ۔ غضب خدا کا، ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ مطلب لڑکی دیکھی نہیں اور؟ باسل نے یکدم اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے بولا، میرے خیال میں تم یہ باتیں نیچے اتر کر بھی کر سکتی ہو محترمہ، یا میری باہوں میں رہنا زیادہ پسند ہے؟ پریوش کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ وہ ابھی تک اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے باہوں سے اتری تھی۔ آپ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کیا کریں، میں کوششیں نہیں کرتا، جبکہ تم خود ہی کسی نہ کسی طرح میری باہوں میں آ جاتی ہو۔ شاید تمہیں میری گود زیادہ پسند ہے۔ آپ سے تو بولنا ہی فضول ہے۔ وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تو باسل نے گہرا سانس لیا۔ محترمہ کو بتانا پڑے گا میں کیا چیز ہوں، وہ زیر لب بولا تھا۔ وہ کچن میں مصروف تھی۔ باسل کو کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ باسل کچن میں آیا تو اسے منہ موڑے کسی کام میں مشغول پایا۔ باسل نے یکدم ہی اسے اپنی طرف کھینچ کر باہوں میں قید کر لیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ حسب توقع بھڑک اٹھی تھی، مگر باسل کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ بولا، مجھے کچھ جاننا ہے، اگر تم جواب دو گی تو میں چھوڑ دوں گا۔ پوچھیں جلدی۔ کیا تمہیں محبت سے ڈر لگتا ہے؟ باسل پریوش کی باہوں میں سمیٹتے ہوئے سرگوشی میں بولا تھا۔ مجھے محبت سے ڈر لگتا ہے، وہ اس کی باہوں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ باسل نے باہوں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اس کی باہوں میں کو مزید جکڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہر اس چیز سے جو بدل سکتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ بھی بدل جائیں گے، میں ڈر جاتی ہوں، پریوش نے کہا۔ میں کیوں بدلوں گا میری جان، مجھ پر بھروسہ کرو۔ ہر وقت بے اعتباری دکھانا اچھی بات نہیں، ان لمحوں کو محسوس کرو۔ باسل نے جواب میں اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا تھا۔ پریوش کی سانس کو اپنی قید میں کر گیا تھا۔ پری کی سانسیں گویا تھم سی گئی تھی۔ باسل کو جب لگا
اس کی سانسیں مدھم سی چل رہی ہیں تو وہ دور ہوا۔ پری گہرے سانس لینے لگی، اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے آزاد کرتے ہوئے بازل ہلکا سا مسکرایا تھا۔ پری کا دل بازل کی قربت سے دھک دھک کر رہا تھا، جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ بازل جیسا مرد کسی بھی عورت کو پاگل کر سکتا تھا۔ پری اس کی باہوں میں نڈھال ہو چکی تھی، وہ بہکنا نہیں چاہتی تھی، مگر بازل کی پیش قدمی اسے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مدہوشی میں جانے لگی ہے، وہ ہوش میں رہنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی ایک بار وہ اس کے سامنے اپنا آپ ہار گئی تو پھر کبھی اٹھ نہیں پائے گی۔ آپ مجھے چھوڑ، پری کا جملہ آدھا رہ گیا تھا۔ بازل نے ایک بار پھر اس کے لبوں پر اپنے لبوں کا تالا لگا دیا تھا۔ پری کا جسم آگ کے الاؤ میں بدل چکا تھا۔ بازل کے گستاخ ہاتھ اس کے بدن پر رینگ رہے تھے۔ آج میں نہیں رکوں گا میری جان، بازل نے اس کے کانوں میں مخمور سی سرگوشی کی تھی۔ بازل پری کو اٹھائے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ پری کے الفاظ ختم ہو چکے تھے، اس نے اپنا سر اس کے سینے میں دے دیا تھا۔ بازل نے اسے بستر پر ڈالا اور اس پر سایہ سا کر گیا۔ بازل، دور رہیں ہم سے۔ نہیں میری جان، آج سب دوریاں مٹانی ہیں۔ آج اتنے نزدیک آ جاؤں گا کہ تم کبھی دور جانے کا سوچ بھی نہ سکو۔ آج کچھ نہ سوچو، صرف مجھے سوچو، ان لمحوں کو محسوس کرو۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بولا۔ پری کی جان ہوا ہوئی تھی، وہ جھکتے اس پہ سایہ سا کر گیا تھا۔ اس کے چہرے کے ہر نقوش کو مدہوشی سے وہ چوم رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کی گردن کے بوسے لے رہا تھا، اسے کمر سے جکڑتے وہ اسے انتہائی قریب کر گیا تھا۔ پری کی مزاحمت بیکار گئی، اس کے قرب کی شدت نے اسے بے بس کر دیا۔ پری نے بھی اپنی مزاحمت ترک کر کے اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ ساری رات وہ اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگوتا رہا۔ اپنے پیار کی شدت وہ پری پر واضح کر چکا تھا۔ پری اس کی شدت صحتی نڈھال ہو چکی تھی۔ پوری رات اس نے پری کو اپنے پیار کی بارش میں بھگویا تھا۔ اب سکون سے اسے اپنی باہوں میں قید کیے دنیا بھلائے سو رہا تھا۔ صبح پری کی آنکھ کھلی، اس کا سر بازل کے سینے پر تھا اور اس کے گرد بازل کی باہوں کا حصار تھا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھے گئی، وہ سوتے ہوئے کوئی معصوم شہزادہ لگ رہا تھا۔ بازل ہلکا سا کسمسایا اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ پری جلدی سے اس سے دور ہوئی، وہ دور ہوتے ہی اپنے گھٹنوں میں منہ دیے رونے لگی۔ پری کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشان ہوا۔ مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی کہ آپ مجھ سے زبردستی کریں گے۔ ایسا بھی میں نے کیا کر دیا جو تم رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ بیوی ہو میری، تم پہ حق ہے میرا، اپنا حق وصول کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ بازل طیش میں آیا تھا۔ آپ کو میرے جسم کی طلب تھی نا؟ ہو گئی آپ کی طلب پوری یا اور بھوک مٹانی ہے؟ اس نے اپنے اوپر سے دوپٹہ ہٹایا۔ لیں، طلب ہے تو اور پوری کر لیں۔ تم ہوتی کون ہو مجھے یہ کہنے والی؟ جب مجھے طلب ہوگی میں تم سے اپنا حق لینے تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ تم بھی مجھے نہیں روک سکتی، سمجھی؟ آئندہ اس بات کو بھولنا نہیں کہ تم میری بیوی ہو، یہ تمہارا فرض ہے اور اب سے یہ روز ہوگا۔ سو خود کو تیار کر لو، اب اٹھو اور فریش ہو، 7 بج گئے ہیں، ناشتے پہ سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ پری کی سسیوں کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ واش روم میں بند ہوا۔ پری بھی اٹھ کے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی۔